ڈاکٹر صاحب کی کوئی بھی تحریر ہو وہ ہمیں ایسے باندھ لیتی ہے کہ جب تک ہم وہ کتاب ختم نہ کر لیں دل کو سکون نہیں آتا. اور بہت سارے لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے وہ انہی تمام کتابوں کی طرح دوبارہ اس کے سحر میں بن جائیں گے. لیکن ایک بات جو اس کتاب میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ مجھے لگی، چاہے آپ نے سر کے وہ رومانوی ناول پڑھے ہوں، بہترین کالمز کے مجموعے پڑھے ہوں، پالیسی پر تجزیہ پڑھا ہو، یا پھر زبان، ایجوکیشن اور صنف پر ان کی بات سنی ہو اور پڑھی ہو، اس کتاب میں اتنا کچھ ہے پڑھنے کے لیے کہ ڈاکٹر وجیہہ اس کا کافی سارا ایک بیک گراؤنڈ بنا چکی ہیں. میں شروع کروں گی آدھے ادھورے خواب کے ساتھ اپنے تعلق سے. آدھے ادھورے خواب ایک ایسا ناول ہے جس نے میرے ساتھ بہت سارے جو پروسپیکٹیو ٹیچرز بننے جا رہے تھے یا جو اسپائرنگ ایجوکیشنسٹ بننے جا رہے تھے ان کے لیے یہ کتاب ایک مشعل راہ بنی. اس کتاب نے ہماری زندگیوں پہ بحیثیت استاد اور بحیثیت انسان کچھ ایسے اثرات چھوڑے کہ سر سہارن رائے کی باتیں، ان کے سوال کی جستجو، ان کا تدریس کا عمل، اور پھر اس کے ساتھ اپنے طلباء کو اور طالبات کو ایک خود مختاری دینا اور اس کے ساتھ ان کو تخلیق کے عمل سے گزارنا. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ابھی اس کتاب کا جب میں نے ریسنٹلی انگریزی ترجمہ بھی پڑھا اور اس کے بعد جب میں یہ کتاب بار بار پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ سر رائے کے بہت سارے خوابوں کے جواب یہاں موجود ہیں. سر رائے کے بہت سارے وہ خواب جنہوں نے ہمیں ایز ایجوکیشنسٹ پرووک کیا کہ ہم ان ایشوز پہ بات کریں، اس پہ سر نے ڈیٹیل کے ساتھ ریشنلائزیشن کے تھرو بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی. اس فرسودہ تعلیمی نظام کے تحت میں اس کے چیپٹرز پہ جو 11 چیپٹرز ہیں اور پھر اس کے جو مزید باب ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کا جو پہلا چیپٹر ہے تعلیم اور جدید مباحث، یہ کتاب تعلیمی اور سماجی تناظر میں لکھی ہوئی ایک نایاب کتاب ہے. اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. جب آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے تو سر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ایک چیپٹر کا انوگرل ہونا چاہیے تھا. اس کتاب کا انوگرل ایک سٹنگ میں ہونا تھوڑی سی ناانصافی ہے. تو اس پہ سوچا جائے کہ ہم یہ کرٹیکل ڈسکورس جو اس ایک چیپٹر نے ہمیں دیا، اس پہ ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. ایک بہت پیاری بات کہ ان الفاظ کے لغوی معنوں کے ساتھ سر نے تشریح کی اور ان تشریحات کے بعد ان کو ان پیک کیا، جس طرح سے ہم اپنی ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ پرابلمٹائز کریں، ریشنال دیں. اس کو جو بھی چیز آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. تو یہ کتاب ایک بہترین مسودہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں اور ریشنلائزیشن سیکھیں، آپریشنلائزیشن سیکھیں. ریسرچ ہم نے کیسے کرنی ہے، کیسے کیری ہو اس کو لے کے کرنا ہے. اس میں ایک چیپٹر میں جہاں سر نے بہت ساری اور باتوں کی وضاحت کی، اس میں نظریہ انتہا پسندی، معاشرتی انصاف اور انفرادیت کی جو تشریح کی گئی ہے، آئی ایم شیور کہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو ایک بالکل یونیک نیا پرسپیکٹیو دے گی. لیکن وہ پرسپیکٹیو کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے. ڈاکٹر افشاں نے بھی کہا، ڈاکٹر وجیہہ نے بھی کہا کہ وہ میرے دل کی آواز تھی. مجھے لگا کہ یہ مجھے کہنا ہے، لیکن شاید ہمارے پاس وہ لفظ نہیں تھے، شاید ہمارے پاس اس طرح سے اس کو بیان کرنے کے لیے یا تحریر کرنے کے لیے یہ الفاظ نہیں تھے جو یہاں ہیں. فوکو کی بات کریں، فرارے کی کرٹیکل پیڈاگوجی کی بات کریں، کرٹیکل پرسپیکٹیو پہ جب بھی ہم بات کرتے تھے، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو پہ جب بھی ہم بات کرتے تھے، فلسافیکل ڈسکورس کی جب بھی ہم بات کرتے تھے، ہمیں وہ تمام فلاسفرز کوٹ کرنے پڑتے تھے جو مغربی دنیا کے حالات کے مطابق اس کا تناظر بتاتے تھے. سر نے ان تمام فلاسفرز کی باتیں لیں اور ان کو کنٹیکسچولائز کیا کہ ہمارے اپنے تعلیمی ماحول میں
جدید تعلیمی رجحانات اور امکانات کو ہمارا اسٹوڈنٹ، ہمارا استاد کیسے دیکھے گا. اس کے بعد نیو لبرلزم کی جب بات کی، بینکنگ کانسیپٹ کو جیسے ان پیک کیا، کیسے یہ ایک وشس سائیکل ہے جس نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، اور بجائے اور اس کے باوجود کہ ہم نے بہت کوششیں کی، ہم شاید سمجھ ہی نہیں پائے تھے اس کانسیپٹ کو. تو یہ کتاب اور یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نئی نظر آئیں گی. پاکستان اور تعلیم کے بنیادی مسائل، یہ ایک ایسا باب ہے جس میں متعلقہ مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا گیا ہے بلکہ ان کے حل کی طرف بھی اشارے دیے گئے ہیں. اور یہ وہ لیک آف ریسورسز، ٹیچر ٹریننگ اور وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم شاید ہمارے بچپن سے بھی کافی پہلے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے، ہمارے تعلیم کے حالات ہیں. یہ وہ حالات ہیں جن میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، جو آپ کو اپ ڈیٹڈ رائٹنگ میں کہیں نہیں ملیں گے. شاید کلوکیلی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور ایک ڈسکنیکٹڈ سا ڈسکورس موجود ہے، لیکن جو ڈسکورس پاکستان میں تعلیم کے مسائل پہ یہ چیپٹر آپ کو دیتا ہے وہ ایک بہت خوبصورت باب میں تعلیمی نارسائی. اس باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آرٹیکل 825 کی مجھے تشریح تو پتہ تھی، مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آرٹیکل 825 کیوں ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت ایک استاد اور ایک شاگرد کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے، وہ اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے. اس میں ایک لفظ، ایک ٹرم سر نے استعمال کی، تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ. سر نے لکھا، معاملے کی سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت؟ آئی ایم شیور کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک اور چیپٹر، تعلیمی حکمت عملی، معیار کا مسئلہ. کوالٹی کو ہم نے بہت سے پرسپیکٹیو سے پڑھا، اور اتنا پڑھا کہ کوالٹی پہ ڈویژنز بھی بن گئے، کوالٹی پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن کوالٹی تعلیمی اور سماجی حد بندیوں میں کہاں جکڑ کے رہ گئی ہے، اور اس کوالٹی کو ہم نے کیسے مارکس اور بورڈیو کے کانسیپٹس کو لیتے ہوئے آگے دیکھنا ہے، وہ اس چیپٹر میں ایک بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی. یہ بچے کس کے بچے ہیں، بڑے دل کے قریب چیپٹر ہے، سب نے اس کا ذکر کیا، میں اس پہ زیادہ کوئی بات نہیں کروں گی. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے 21ویں صدی اور تعلیم، اس چیپٹر کو ایک ایک پیراگراف کو میں نے بار بار پڑھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں کوئی چیز پیچھے سے بھول نہ جاؤں. میں وہ ربط بناتی گئی، وہ نوٹس بناتی گئی. اس میں جو کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، جن ناولوں کا ذکر ہوا ہے، یہ ایک لسٹ آف ریسورس ہے. جن موویز کی بات ہوئی ہے، میرے اسٹوڈنٹس جو یہاں بیٹھے ہیں جن کو میں پی ایچ ڈی میں کریٹیکل پیڈاگوجی پڑھاتی ہوں، ایک مووی کا ریفلیکشن یہ ضرور لکھتے ہیں. اور اس میں تو آپ نے سر مجھے ایک لسٹ دے دی ہے، اتنا آسان کر دیا ہے آپ نے کام. اس میں سر نے ایک چیپٹر میں ہمارا کمرہ جماعت اور 21ویں صدی میں اوتھینٹک مٹیریل کی بات کی، کہ ہمارے استاد اور طالب علم کے پاس اوتھینٹک مٹیریل ہو. اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اس کتاب سے زیادہ اوتھینٹک اور کیا ہوگا، جس میں کوئی بوروڈ آئیڈیا نہیں ہے، جس میں کوئی بوروڈ کانسیپٹ نہیں ہے، ہر چیز کو کنٹیکسچولائز کیا گیا ہے. انٹر ڈسپلنری اپروچ کی بات کی گئی، غزالی کے خطوط ہوں، ابراہیم لنکن کے خطوط ہوں، بانو قدسیہ کا راجہ گدھ ہو، اشفاق احمد کا گدڑیا ہو، دی اسکول ماسٹر ہو، گڈ بائی مسٹر چپس ہو، تارے زمیں پر 3 ایڈیٹ ہو، یا پھر ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کا مسٹر کیٹنگ ہو. اور ڈاکٹر افشاں مجھے کہہ رہی ہیں ٹائم ختم، 5 منٹ کبھی بھی نہیں دینے چاہیے تھے. ایک بات اور کہنا چاہوں گی تعلیم اور سماج کے بارے میں. انتہا پسندی کی میم نے بھی بات کی. یہ اتنے گہرے مسائل ہیں اور اس کو سر نے اتنی آسانی کے ساتھ لکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ جو آپ کے ضمیر کو تو ضرور جھنجھوڑے گا. لیکن یہ سماجی گھٹن جس نے ہماری سوشل اور ایجوکیشنل ایکسکلوژن کو ایک ایسی حد تک پہنچا دیا ہے
کہ سر لکھتے ہیں پاکستانی معاشرے کے درپیش مسائل میں ایک اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے، جس کا شکار عام عوام ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ ان حملوں کا دائرہ کار تعلیمی اداروں اور مذہبی عبادت گاہوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا۔ دہشت گردی کا خمیر اتنا انتہا پسند سوچ سے اٹھتا ہے، یہ وہ سوچ ہے جس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہم اسی نہج پہ کھڑے ہیں جہاں ہم اختلاف رائے پہ نہ تو کوئی بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ایک صحیفہ ہے ہم تمام ان لوگوں کے لیے جو نہ صرف ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں بلکہ جو اس سوسائٹی اور اس سماج پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو ایک چینج چاہتے ہیں۔ اور اس کا اختتام میں 3-4 لائنوں پہ کروں گی۔ ڈاکٹر افشاں مسکرا رہی ہیں کہ اختتام ہونے والا ہے۔ ڈھلوان پر لڑکنے کا سفر ایک عجیب سفر ہوتا ہے، نہ قدموں پر قابو رہتا ہے نہ رفتار پر اختیار۔ ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کے شعبے پر نظر ڈالیں تو ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ تنزلی کا سفر تیزی سے جاری ہے اور ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، اور واقعی ہم سب کسی معجزے کے انتظار میں کافی عرصے سے بیٹھے ہیں۔ لیکن سر ہم فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے اس کتاب پر ایک کرٹیکل ڈائیلاگ کی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں اسی سیمسٹر سے۔ اس کتاب کے ہر چیپٹر کے ہر باب پہ ہم کرٹیکل ڈسکورس کی ایک میٹنگ کریں گے، اور ہم آلریڈی اپنی پی ایچ ڈی کی ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا فوکل پرسن بھی بنا چکے ہیں۔ اور میں ویلکم کروں گی ان تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو جو ہمارے ساتھ اس کرٹیکل ڈسکورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ملک غلام بہلول، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، کل ہم نے اس کتاب پہ میرے خیال سے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی، اور اتنا کچھ ہے اس میں کہ ایم شور کہ ہم سب آنے والے کچھ وقتوں میں اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب پڑھنے کی طرف جائیں گے نہیں۔ تو شکریہ ایک دفعہ پھر۔